دل کے اندر کتنی 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، یہ پمپنگ کرتا ہے اور پورے جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں؟ اس نعمتوں کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو ایک وقت کا نوالا نہیں دیتا، ایمان والا بنایا، ہمیں اس کلمے والا بنائیے، بہت عظیم دولت ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے، اس محبوب نے پتھر باندھے، کیوں باندھے؟ دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسا اوقات انسان پر حالات آتے ہیں، یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کی طرف تو ہماری نگاہ نہیں گئی، لیکن جب مال ختم ہو گیا، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، اس کے بعد آخری نمبر اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تو کچھ کرنا۔ بھائی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مسائل۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جادو خطرناک ہے، جادو سے خطرناک چیز نظر ہے۔ جادو کام کرے گا تو اس میں ٹائم لگے گا۔ نظر ایسی چیز ہے کہ دیکھنے کے ساتھ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جب ایک کسی انسان کی آنکھوں کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہاں تباہی ہو جاتی ہے، تو اللہ والے جو جن کے دل میں اللہ ہے تو ان کی بھی آنکھوں کا اثر ہوتا ہے نا، کہ جب ان کی نیک نگاہیں، اچھی نگاہیں، اللہ کی محبت کی نگاہیں کسی پہ پڑ جاتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی محبت کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کی جب نگاہ پڑی صحابہ پہ تو اللہ نے ان کو کمال والا بنا دیا۔ صحابہ کو یہ چیز اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کر دے گا۔ صحابہ کے لیے مسخر کیا۔ صحابہ کا لشکر جب سمندر پہ اترا تو جیسے سمندر کراز کیا، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم سے ہمارے گھوڑے کے نال پہ ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا۔ تو اس کو اللہ مل جائے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق اس کے لیے کیا ہے؟ مخلوق تو خالق کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور بنائی ہوئی چیز تو خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ اس کے اللہ والا کوئی بن نہیں سکتا۔ وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ تو خواجہ معین الدین چشتی تھے، ایسے تو کبھی پیدا نہیں ہوں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ولایت کا نہیں بند کیا۔ نبی کوئی نہیں آ سکتا، مہر لگ گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے، پھر اللہ کی مرضی ہے کتنا نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا۔ اگر ولی کے سنگ نہیں ہوتا، اسی طرح ہماری طرح انسان ہوتا ہے، بس اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق ہے۔ اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق بنے گا تو ہمیں بھی اللہ اپنا ولی بنا دے گا، اپنا دوست بنا دے گا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ پوری کائنات پہ راج کر سکتا ہے ایک ایمان والا۔ آسمان کے دروازے، آسمان کو کراس شیطان نہیں کر سکتا، شیطان کے لیے اللہ نے بند کیا ہے، ایمان والا جا سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جس نے کامل پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ کبھی زندگی ہو کے نہیں مرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ جس کو پیر بنائے اس کو علم نہ دے، اس کو علم دے گا، علم باطن دے گا، علم ظاہر دے گا۔ جیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے اپنی شیخ کی شکل دکھائی۔ کیا دکھائی؟ اپنی شیخ کی شکل دکھائی، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا اس حدیث کو بول کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں۔ جیسے وہ بولا، وہ شیطان کا تصرف ختم ہو گیا، شیطان کے سوالات ختم ہو گئے، چلا گیا اور اس کی روح پرواز کر کے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ نہیں ہونا چاہیے، بیعت کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جب اپنے آپ کو بیچ دیا، کسی کے حوالے کر دیا، اب اس کی مرضی جیسے چلائے، اب چون چرا کا حق نہیں بنتا۔ بیعت ہونے سے پہلے تحقیق کر لے، یار یہ جو شیخ ہے یہ کیسا بندہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کون سے مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ بعد میں جو بدگمانی آتی ہے نا بیعت ہونے کے بعد، یہ نقصان دیتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لو کہ بندہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد اپنے عقل استعمال مت کرنا، کیونکہ دین عقل پہ نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہیں، ہمارا عقل دین کے تابع ہے، دین ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے۔ جب شیخ کہے کہ یہ کرو تو کرو، منع کر دے منع ہو جاؤ، پھر اپنا عقل استعمال نہیں کرو کہ یہ کیوں کرنا۔ جب تک یہ شیخ سے محبت نہیں کرتا تو یہ اس کی پرواز نہیں جا سکتی ہے، یہ اوپر بلندی پر نہیں جا سکتا، ترقیوں پر نہیں چڑھ سکتا، اس کی ترقی رکی رہتی ہے۔ یہ برکتی بن سکتا ہے، کمال والا نہیں بن سکتا۔ انسان پہلے محبت شیخ سے کرے اور محبت کو کمال تک پہنچائے، شیخ کا عاشق بن جائے، تاکہ اس کو ہر جگہ اپنا شیخ نظر آئے، یہ فنافی شیخ میں داخل ہو جائے، ایسے اپنے شیخ کا عاشق بنے۔ جب کسی اور بزرگ کی صحبت میں چلا گیا، وہاں یہ اس سے متاثر ہو گیا، کسی بھی وجہ سے متاثر ہوا، اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے، اس کے علم سے، اس کی کرامات سے، جس چیز سے بھی متاثر ہوا، اور اس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے شیخ کے خلاف وہ آگے کہ یار میرا شیخ تو نہیں ہے، یہ کامل ہے، تو بس اس کا تو نقصان ہو جائے گا نا اس کا۔ جب اس کے اندر وہ شیخ کی محبت اتنی راسخ ہو جاتی ہے
کہ اب یہ دوسرے سے اثر نہیں لے سکتا، متاثر نہیں ہو سکتا، پھر مشائخ خود کہتے ہیں کہ جاؤ بزرگوں کے پاس جایا کرو۔ انسان کو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے، جو بلندی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، یہ شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب کسی راستے سے چلتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اس کی قابلیت نہیں ہے، یہ شیخ کی توجہ ہے، شیخ کی دعا ہے، تو اس کے دل کے اندر فوراً ہر جگہ شیخ ہی آتا ہے۔ اس پر اللہ پاک علوم کھولتے ہیں، اس پہ ادراک کے راستے اللہ کھول دیتے ہیں، نوازنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اس پہ اللہ پاک جب اس کے استخارے کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نور کی آنکھ دے دیتا ہے، تو اس کی توجہ شیخ کی طرف جاتی ہے، اپنے کمال کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یہ کمال اپنے شیخ کو سمجھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا راستہ اس سے پوچھو جو باخبر ہو۔ اللہ نے وسیلہ ہی بنائے شیخ کو، بغیر وسیلے کو تو نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا تو دارالاسباب ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، بغیر وسیلے۔ شیخ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ شیخ خدا ہے، مانا کہ پیر خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، پیر خدا نہیں ہوتا، اور جو اس کو خدائی کی طرف لے جائے وہ مشرک ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اتنا بڑا کام لیا، ویسے تھوڑی یہ خانقاہ والے تھے نا، ان کا شیخ موجود تھا نا، دیوبند کا پیر موجود تھا نا، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ کو اپنا محبوب بنا لے، عاشق اور معشوق والا معاملہ بن جائے ہمارا اللہ کی ذاتی۔ میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔